إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آج عید قرباں ہے. دوسری قوموں کی عیدیں فضولیات پر مبنی ہوتی ہیں، ناچ گانوں اور بیجا چیزوں پر مشتمل ہوتی ہیں، لیکن ہم مسلمان کی عید بھی اللہ رب العالمین کے لیے دو گانا ادا کر کے منائی جاتی ہے. لیکن چونکہ عید کا دن ہے، اس لیے عید کے دن اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ شرعی دائرے میں رہتے ہوئے خوشی منائی جائے. زمانے جاہلیت میں لوگ دو دنوں میں خوشیاں مناتے تھے، اور کسی قوم کی پستی کی علامت ہوتی ہے کہ خوشی کے دنوں کو بھی دوسری قوموں کی نقالی میں اختیار کرنا شروع کر دے. چنانچہ زمانے جاہلیت میں نوروز اور مہرجان کے نام سے لوگ دو دن خوشی کے مناتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو ان دو دنوں کو آپ نے اپڈیٹ نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا قد کان لکم یومان تلعبون فیہما وقد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما عید الفطر و عید الاضحیٰ، کہ تمہارے پاس دو دن تھے سال میں جن میں تم خوشیاں مناتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان دو دنوں کے بدلے میں الگ دو دن دیے ہیں، وہ ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ. الگ دو دن کیوں طے کیے گئے؟ تاکہ ایک مسلمان کی شان بحال ہو، ایک مسلمان کا تشخص بحال ہو، ایک مسلمان کی الگ پہچان رہے، ایک مسلمان کی آئیڈینٹیٹی ہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سال میں دو دن خوشی منانے کے دیے. میرے بھائیوں، ان دو دنوں میں شرعی حدود میں رہتے ہوئے خوشیاں منائی جا سکتی ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف رکھتے ہیں. انصار کی کچھ چھوٹی چھوٹی بچیاں جنگ بعاث میں انصار کی بہادری پر مشتمل گانے اور گیت گا رہی تھیں، حالانکہ وہ گانے والیاں نہیں تھیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لائے. پوچھا مزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطان کی بانسری ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تصحیح فرمائی اور کہا کہ اے ابو بکر، ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے اور آج ہم مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، تو عید کے دن خوشیاں منائی جائیں گی. میرے بھائیوں، عید کی خوشی کیسے منائی جائے؟ عید کی خوشی مناتے وقت اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ شرعی دائرے سے تجاوز نہیں کر سکتے.
کوئی بھی ایسا کام خوشی کے نام پر نہیں کیا جا سکتا جسے ہماری شریعت نے ناجائز یا حرام قرار دیا ہو۔ ہم ایک دوسرے سے ملیں، عید کی مبارکباد پیش کریں، اور مبارکباد کے کلمات اگر ویسے ہوں جیسے صحابہ کرام ایک دوسرے کو کلمات پیش کرتے تھے تو زہ خوب بہت بہتر۔ تقبل اللہ منا ومنکم، ان کلمات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے تھے، اور عید مبارک بھی کہہ لیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج کے دن اس عید الاضحیٰ کی خوشی میں ہمارے اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کو بھی خوش کریں۔ آج کے دن عید الاضحیٰ کی خوشی میں ہمارے رشتہ دار خوش ہونے چاہیے۔ ان سے اگر کسی طرح کا اختلاف ہے، آج کے دن یہ اختلاف ختم ہو جانا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ ناتا کاٹ کر جینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اس سے ہماری عمر میں اضافہ ہوتا ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ کی اس خوشی میں ہمارے پڑوسی بھی ہمارے حسن سلوک سے محروم نہیں رہنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں۔ عید کی اس خوشی میں ہمارے آس پاس میں جو غربا اور مساکین ہیں، ہمارے گاؤں میں ہماری بستی میں جو یتیم ہیں، وہ بھی اس خوشی سے محروم نہ رہیں۔ حقیقت میں تبھی عید الاضحیٰ کی سچی خوشی ہوگی۔ عید کی اس خوشی میں ہمیں چاہیے کہ ہمارے بیچ میں جو بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں، جو بیمار ہیں، ان کی بھی خبر لیں، ان کا بھی حال چال لیں۔ اسی طریقے سے ہمارے بیچ سے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی خاص دعائیں کریں۔ لیکن یہ بات نوٹ کر کے رکھیں کہ آج کے دن اہتمام کے ساتھ قبرستان جا کر کے قبر کی زیارت کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں۔ البتہ خوشی کے دن میں اپنے مردوں کے لیے دعائے خیر کرنا یہ اہم چیز ہے۔ میرے بھائیوں، آج عید قرباں ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے جسے ہم جانوروں کی قربانی کی شکل میں یاد کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہتے ہیں اور قربانی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ، ہر گھر پر ہر سال ایک قربانی مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی استطاعت رکھتا ہے اس کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا ہے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قربانی کی ہماری شریعت میں بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور یہ بات نوٹ کر کے رکھیے، اس غلط فہمی کو بھی اپنے ذہن سے نکالیے کہ ایسا نہیں ہے کہ قربانی کے لیے ہر شخص سے الگ الگ جانور مطلوب ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ صرف 2 جانور ذبح کرتے تھے، ایک جانور اپنی امت کے لیے اور ان کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کیا، اور ایک جانور اپنے گھر والوں کے لیے۔ اور آپ کے علم کے لیے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی جو باحیات تھیں، ایک ساتھ 9 بیویاں تھیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک ہی جانور میں گھر کے تمام افراد کو شامل کیا جا سکتا ہے۔
چنانچہ سنن ترمذی کی روایت ہے، عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا کیف کانت الضحایا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھیں؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، ایک آدمی ایک بکری اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح کرتا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ایک ہی گھر میں 10 جانور ذبح کرنے کی بجائے ایک جانور ذبح کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو وسعت حاصل ہے تو ایک سے زیادہ جانور ذبح نہیں کر سکتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھر میں جو ایک جانور ذبح ہو رہا ہے کسی نام سے خاص کرنے کی بجائے اسی جانور میں گھر کے تمام افراد کو شامل کر لیں۔ میرے بھائیوں، قربانی میں کچھ شروط ہیں جن کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر جانور پالتو ہو اور چوپایا جانوروں میں سے ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر جنگلی جانور ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اگر جانور چوپایا نہیں ہے بلکہ 2 پایا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور جن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے ان کی تحدید بھی کر دی گئی ہے، اونٹ نر و مادہ، گائے نر و مادہ، میڈھا نر و مادہ اور بکری نر و مادہ۔ کیا بھینس اس میں شامل ہے؟ تو اس حوالے سے علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے، پر اگر بھینس کی قربانی نہ کرے تو بہتر اور اچھا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جانور دانتا ہوا ہونا چاہیے۔ دانتا ہوا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے کے 2 دانت گر گئے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان يعثر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن، کہ 2 دانتا جانور کی ہی قربانی کرو، اگر مشکل پڑے تو میڈھے میں سے 1 سال کا تقریباً اگر ہے تو اسے ذبح کر سکتے ہو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر جانور دانتا ہوا نہیں ہے تو معیار عمر نہیں ہے بلکہ معیار دانتا ہوا ہونا ہے۔ اگر جانور دانتا ہوا نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جانور کے اندر چند عیوب ہیں جو نہ پائے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 4 لا تجوز فی الاضاحی، کہ 4 طرح کے جانور ایسے ہیں جو قربانی میں جائز نہیں۔ لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو، کانا جس کا کانا پن واضح ہو، بیمار جس کی بیماری واضح ہو، اور کمزور جس کے بدن پر گوشت نہ ہو۔ یہ 4 عیوب ہیں جو جانور میں نہیں ہونے چاہیے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ قربانی عید کی نماز کے بعد کی جائے۔ اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو وہ قربانی نہیں بلکہ گوشت کھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، جس نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا گویا کہ اس نے اپنے کھانے کے لیے جانور ذبح کیا ہے، اور جس نے نماز کے بعد جانور ذبح کیا اس نے قربانی کی اور مسلمانوں کی سنت کو پایا۔ ہم نے اپنی بات کی شروعات کی تھی اس آیت کریمہ سے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ گویا کہ یہ قربانی بھی ہوگی
تو اللہ کے نام پر ہوگی اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ اگر یہ جانور نماز سے پہلے ذبح کیا جاتا ہے، اگرچہ نیت صحیح ہے لیکن وہ عام گوشت ہو گیا، نماز کے بعد قربانی ہوتی ہے تو یہ قربانی کہلاتی ہے۔ گویا کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے صرف نیت کا اچھا ہونا نہیں چلے گا، بلکہ اس کے اندر اخلاص ہونے کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ اب دو باتوں پر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ پہلے نمبر پر آج جمعہ کا دن ہے اور عید کا بھی دن ہے۔ اسی موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، قد اجتمع فی یومکم ھذا عیدان فمن شاء اجزأہ من الجمعہ وإنا مجمعون۔ آج کے دن تمہارے لیے دو عیدیں اکٹھا ہو گئی ہیں، ایک عید کا دن اور ایک جمعہ کا دن۔ جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے اور عید کا دن تو عید کا دن ہے ہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو چاہے اس کے لیے عید کی یہ نماز جمعہ میں حاضر ہونے سے کفایت کرے گی، لیکن میں جمعہ پڑھاؤں گا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بھائی عید کی نماز میں شامل ہو چکے ہیں ان کے لیے جمعہ کی نماز میں حاضری ضروری نہیں، لیکن یہ بات نوٹ کر کے رکھیں کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر جمعہ کی نماز کے لیے نہیں آتے ہیں تو ظہر کی نماز پڑھیں۔ نماز سے چھوٹ نہیں ہے، ہاں جمعہ میں حاضری کے حوالے سے اختیار ہے۔ تو اس ناحیہ سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ جو بھائی جمعہ کی نماز میں حاضر نہیں ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے اختیار ہے، لیکن ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دن ظہر کی نماز ادا کریں۔ لیکن اگر جمعہ کی نماز میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ بھی بہتر ہے، اور انشاءاللہ جمعہ کی نماز بھی ہوگی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز یا بقرعید کی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خالفت طریق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے آتے تھے اس راستے سے جانے کی بجائے راستہ بدل لیا کرتے تھے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اسلام کی شان و شوکت بحال ہو۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ راستے بھی ہمارے لیے گواہی دینے والے بن جائیں، اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہو، ان سے ہم حال خبر پوچھ لیں، ان کو عید کی مبارکباد دے لیں اور مسلمانوں سے ملاقات کر لیں۔ تو انہی چند کلمات پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیکیاں قبول فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وارض اللہم عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة اجمعین۔ اللہم امطر شآبیب رضوانک علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا دینا الا قضیته ولا حاجة من حوائج الدنیا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآية والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔